تیار کیا گیا، یہیں پہ خانہ کعبہ بنا، یہیں پہ مکہ شہر آباد ہوا، یہیں سے زمین کا آغاز ہوا۔ علماء نے فرمایا بنیاد بھی بیت اللہ ہے، اختتام بھی بیت اللہ ہے۔ جس وقت اللہ نے دنیا کو بسانا چاہا، زمین کو بنانا چاہا، اس کائنات کو یوں وسیع کیا، اللہ کریم نے خانہ کعبے کو وجود دیا، وہاں سے زمین پھیلنا شروع ہو گئی، پوری کائنات کے اندر زمین پھیل گئی۔ اب بھی جہاں پہ زمین ختم ہوتی ہے وہاں سے چاروں سمت پہ پانی ہی پانی نظر آئے گا۔ اس زمین کو وجود دے کے اللہ کریم نے پہاڑ قائم کر دیے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، یہاں پہ کئی خزانے جمع کر دیے۔ رب کریم نے فرمایا کائنات کو جب بنایا ہے، اس زمین کو جب وجود دیا ہے، اس وقت اس کا وجود بیت اللہ سے بنایا۔ جس دن اللہ کریم اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا وہاں سے آغاز بیت اللہ سے ہی ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، بعض بندے بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ ایک بات میں سے اگلی بات نکال بھی لیتے ہیں، سوچ بھی لیتے ہیں کہ یہ یہاں ایسے کیوں ہے۔ پھر بعض بندوں کے دلوں میں نہیں آتا، جب سوال اٹھا دیا جائے تو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی یہ بات بنتی تو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خمیر بیت اللہ کے خمیر کے ساتھ ہی وجود میں آیا، لیکن حضور کا خمیر کے ساتھ ہی بیت اللہ کا خمیر، تو گویا حضور کا جو خمیر ہے وہ تو مکے میں تھا، اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ بندہ دفن وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی مٹی ہوتی ہے۔ یعنی جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے اس وقت اس کی قبر وہاں بنتی ہے، اس جگہ پہ بنتی ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے۔ تو پھر جب وہ خمیر مکے میں تھا تو سرکار کا روضہ اقدس مدینے میں کیسے آ گیا؟ یہ وہ سوال ہے، کیونکہ ایک طرف حدیث ہے کہ انسان مدفون وہیں ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جائے، جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا جائے، اور دوسری طرف بنیاد ہے دنیا کی اور کائنات کی بنیاد تو سرکار ہے۔ مٹی کی زمین کی بنیاد بیت اللہ ہے، اور اس بیت اللہ سے بھی پہلے اس خمیر کو جو تیار کیا گیا وہ سرکار کا ہے۔ تو پھر یہاں ایسے کیوں ہے؟ مفسرین نے فرمایا حضور کا خمیر نہیں تھا، خانہ کعبے میں ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک وہی رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، طوفان نوح آیا، اس وقت سرکار کے خمیر کو قدرت کے حکم سے وہاں سے مدینے منتقل کر دیا گیا۔ ہمارے سامنے بعض اوقات واقعات پیش آ رہے ہوتے ہیں نا، ہم انہیں کہتے ہیں سیلاب سے یوں ہو گیا، جھکڑ سے یوں ہو گیا، کہانی اصل میں یہ ہوتی ہے ہوتا کوئی ہے جو مالک کی طرف سے اللہ کریم کا حکم جاری ہوتا ہے۔ درمیان میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں، بندوں کو سمجھ نہیں آتی بھائی اصل میں اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ ظاہری طور پہ جب بھی کوئی بندہ کسی مشکل میں جائے تو وہ غور کرے اس میں مالک مجھے کیا سکھا رہا ہے، یا اللہ کی طرف سے حکمت کیا کار فرما ہے، آپ رہنمائی فرما دے۔ تو وہ خمیر جو ہے وہ منتقل ہو گیا مدینے میں۔ چل یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خمیر تھا مکے میں، سیلاب آیا منتقل ہو گیا مدینے میں، لیکن مفسرین کرام کے صدقے جائیے انہوں نے پھر سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا فاصلہ کیوں کرا دیا گیا؟ ایک عظیم شہر سے دوسرے عظیم شہر کی طرف اور پھر بھی پوری آبادی کی طرف منتقل کر دیا گیا، تو یہ فاصلہ طے کیوں کروایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ حج پہ جاتے، سرکار کا روضہ اقدس اگر مکے میں ہوتا تو لوگ حج کرتے اور ساتھ بیٹھی کے حاضری دے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مکے میں آئے جو ہیں تو یہاں بھی حاضری دے جاتے ہیں، لیکن اللہ کریم نے فرمایا نہیں،
جس طرح نیت ارادہ کر کے تم خانہ کعبہ دیکھنے آؤ گے، اسی طرح نیت اور ارادہ کر کے میرے معمول کا روضہ بھی دیکھنے جاؤ گے۔ اسی ارادے اور نیت کے ساتھ تم معمول کے دروازے پہ جاؤ گے، تب بات بنے گی۔ اگر یہ نہیں کہ رسمت جاتے جاتے تم نے حاضری دے دی، فرمایا اس طرح تو بات نہیں بنے گی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اچھا امام احمد رضا خان ہے، آپ نے فرمایا حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، ذرا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ علماء نے فرمایا وجہ یہ جب دنیا حج کرنے کے لیے جائے، حج کے فرائض مکمل ہو جائیں، حج کے ارکان مکمل ہو جائیں، واپس پلٹنے لگے، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اب میں نے واپس گھر نہیں جانا، اپنے آقا کے دروازے پہ جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے، لہذا بیت اللہ مکے میں بنایا، روضہ رسول مدینے میں بنایا، تاکہ دونوں جگہوں کی عظمت دنیا والوں کے سامنے آشکار ہو جائیں۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ مدینے میں جائے اسے یہ نہیں کہنا چاہیے میں قبر محمد پہ آیا ہوں، اسے یہ کہنا چاہیے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں آقا کے دروازے پہ آیا ہوں، میں حضور سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا جس بندے نے حج کیا، جس بندے نے من حج ولم یزرنی فقد جفانی، میرے کریم نے فرمایا جس بندے نے حج کیا، حج کرنے کے بعد میری زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے بے وفائی کی ہے۔ وفا اور بے وفا ہم تو ایسے بول جاتے ہیں نا، جاتے جاتے یہ الفاظ بول جاتے ہیں، اگر صحیح معنوں میں ان الفاظ پہ غور کیا جائے تو سب کچھ ہے ہی نہیں الفاظ میں۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری زیارت کے لیے نہیں آیا، حضور نے فرمایا اس نے خود سے بے وفائی کی ہے، جفا کی ہے۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعت، حضور نے فرمایا جو میرے روضہ انور پہ حاضر ہو گیا اس سے میری شفاعت واجب ہو۔